مسلم کمیونٹی کے دوستو، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ارطغرل غازی سیریل کا چوتھا سیزن دیکھا ہے تو آپ لوگ کاراچا حصار قلعے کو تو ضرور جانتے ہوں گے، کیونکہ دوستو بازنطینی سلطنت کا یہی وہ خطرناک اور طاقتور قلعہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ارطغرل غازی اور اس کے کائی قبیلے کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ تر اسی قلعے کے اندر بیٹھ کر ہی کائی قبیلے کے دشمنوں کی طرف سے کائی قبیلے کے خلاف بڑی بڑی سازشیں بھی تیار کی جاتی ہیں۔ لیکن دوستو، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال تو ضرور آتا ہوگا کہ آخر کاراچا حصار قلعے کی اصلی تاریخ کیا ہے؟ کیا سچ میں ارطغرل غازی کے دور میں اس نام کا کوئی قلعہ ہوا بھی کرتا تھا، یا پھر صرف اور صرف یہ ایک سیریل کے لیے بنائی گئی جھوٹی کہانی ہے؟ اور اگر سچ میں اس نام کا کوئی قلعہ موجود تھا تو آخر وہ قلعہ آج کے دور میں ہماری اس دنیا میں کہاں پر موجود ہے، اور جہاں پر بھی موجود ہے وہاں کس حال میں موجود ہے؟ اور کیا سچ میں ارطغرل غازی نے بالکل اسی طرح سے ہی اس قلعے کو فتح کیا تھا کہ جس طرح ہم کو آج کل کے دور میں ارطغرل غازی نام کے اس سیریل میں دکھایا جاتا ہے؟ تو دوستو، اس طرح کی تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ہسٹوریکل ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ارطغرل غازی کے دور میں کاراجا حصار نام کا ایک قلعہ موجود ہوا کرتا تھا، جو آج کے دور میں ترکی دیش کے سغوت اور اس شہر کے ساؤتھ میں موجود ہے۔ اور یہ قلعہ ترکی کے ساتھ ساتھ دنیا کے اور بھی کئی علاقوں میں مشہور ہے۔ لیکن دوستو، آج کے دور میں یہ قلعہ کیسا ہے اور کس حال میں ہے، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے ہم آپ کو اس قلعے کی سچی تاریخ سے روبرو کراتے ہیں۔ آپ کو جان کر شاید حیرانگی ہوگی کہ ارطغرل غازی سیریل میں جس قلعے کو فتح کرنا ارطغرل غازی کا سب سے بڑا مقصد دکھایا گیا ہے، وہ قلعہ تاریخی کتابوں میں ارطغرل غازی سے زیادہ ان کے بیٹے یعنی عثمان غازی کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی اس قلعے کا ذکر تاریخی کتابوں میں زیادہ تر عثمان غازی کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بھلے ہی ارطغرل غازی نے سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت زیادہ محنت کی تھی اور ایک مضبوط سلطنت قائم کرنے کے لیے اپنے بیٹے یعنی عثمان غازی کے لیے ایک راستہ بھی تیار کیا تھا، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریکارڈ ہسٹری کے مطابق سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1999 میں عثمان غازی نے ہی رکھی تھی، اور کاراچا حصار نام کا یہ مشہور قلعہ سلطنت عثمانیہ کے شروع کے دنوں میں فتح کیے گئے طاقتور قلعوں میں سے ایک قلعہ مانا جاتا تھا۔ مورخین کے مطابق 1288 میں عثمان غازی نے ہی اس قلعے کو فتح کیا تھا، اور فتح کرنے کے بعد اس قلعے کو چھاؤنی کے طور پر استعمال کیا تھا۔ یعنی اس قلعے میں عثمان غازی کی فوج رہا کرتی تھی، اور اسی قلعے میں ہی عثمان غازی کی فوج کو ٹریننگ بھی دی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ اس قلعے کے بارے میں تاریخی کتابوں میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اس قلعے کے ساتھ جس انسان کا نام آپ کو سب سے پہلے ملے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارطغرل غازی کے بیٹے یعنی عثمان غازی کا نام ہوگا، کیونکہ دوستو آج کے دور میں بھی اس قلعے کو عثمان غازی کے ساتھ ہی خاص مانا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر جب اس قلعے کو عثمان غازی نے فتح کیا تھا تو آخر ارطغرل غازی سیریل میں اس قلعے کو شامل کیوں کیا گیا ہے، اور آخر اس سیریل میں یہ کیوں دکھایا گیا ہے کہ ارطغرل غازی بھی اس قلعے کو فتح کرتا ہے؟ دوستو، تاریخ کی چھان بین کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کچھ مورخین کے مطابق عثمان غازی کے اس قلعے کو فتح کرنے سے پہلے ہی سلجوق سلطنت کے سلطان یعنی علاؤ الدین کیقباد کہ جن کو ارطغرل غازی سیریل میں بھی دکھایا گیا ہے، انہوں نے بھی اس قلعے کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے اسی دور میں ہی منگول سلطنت بھی اناطولیہ میں گھس چکی تھی، لہٰذا جب سلطان علاؤ الدین کو بھی اپنی سلطنت کی طرف سے منگولوں کی شکل میں خطرہ آتا ہوا دکھائی دیا تو انہوں نے اس قلعے کو فتح کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا، اور اس قلعے کو فتح کرنے کی ذمہ داری اپنی سلطنت میں رہنے والے سب سے بہادر سرداروں میں سے ایک سردار یعنی ارطغرل غازی کو دی، کیونکہ دوستو علاؤ الدین کیقباد کو منگولوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی سلطنت کے دارالحکومت کونیا میں واپس جانا پڑا۔ سلطان علاؤ الدین کا حکم ملتے ہی ارطغرل غازی نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ
اس قلعے کو گھیر لیا اور ایک لمبی گھیرا بندی کے بعد آخرکار ارطغرل غازی اس قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر ایک ہی قلعہ الگ الگ دور میں عثمان غازی اور ارطغرل غازی دونوں سے فتح کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بارے میں کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ارطغرل غازی کے اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد جب سلجوق سلطنت کمزور ہو گئی تھی تو ایک بار پھر سے بازنطینی سلطنت اس قلعے کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں، یعنی بازنطینی سلطنت نے ایک بار پھر سے ترکوں سے اس قلعے کو واپس حاصل کر لیا ہو، جس کی وجہ سے عثمان غازی کے دور میں یعنی جب ترک دوبارہ سے طاقتور ہو گئے تھے انہوں نے ایک بار پھر سے حملہ کر کے اس قلعے کو دوبارہ سے فتح کیا ہو۔ دوستو وجہ جو بھی رہی ہو لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قلعہ سلطنت عثمانیہ کے شروع کے دنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس نے شروع کے دنوں میں سلطنت عثمانیہ کی امیدوں سے کہیں زیادہ مدد کی تھی اور سلطنت کو مضبوط کرنے میں اس قلعے کا بہت زیادہ اہم کردار تھا۔ اب اگر بات کریں اس بارے میں کہ آخر آج کے دور میں یہ قلعہ کس حال میں موجود ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب آپ اس قلعے کی آج کے دور کی تصویریں دیکھیں گے تو شاید اس بات پر یقین ہی نہیں کریں گے کہ یہ وہی خطرناک اور طاقتور قلعہ ہے کہ جو ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے دور میں ہوا کرتا تھا، کیونکہ دوستو آج کے دور میں اس قلعے کی جگہ پر سوائے ملبے کے کچھ نہیں بچا۔ لیکن دوستو آج بھی اس سارے ملبے پر بڑی تیزی کے ساتھ ریسرچ کی جا رہی ہے اور آج بھی اس پورے علاقے کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ ابھی تک اس جگہ پر ہونے والی کھدائی میں بہت ساری اہم چیزیں بھی مل چکی ہیں، ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق نہ صرف بازنطینی سلطنت بلکہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ بھی بتایا جاتا ہے۔ کھدائی میں ملنے والی چیزوں میں تیروں کے ساتھ ساتھ بچوں کے کھلونے اور مٹی کے برتن بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز جو اس جگہ کی کھدائی میں ایکسپرٹس کے ہاتھ لگی ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک مسجد ہے، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ سلطنت عثمانیہ کے شروع کے دور میں ہی بنائی گئی ہو۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہباں۔